بلوچستان کی پسماندگی کی کچھ وجوہات فطری اور تاریخی ہیں۔ رقبہ بہت زیادہ اور آبادی کم ہے۔ ایک شہر کے چند ہزار کی آبادی کو دوسرے شہر کی چند ہزار آبادی سے منسلک کرنے کے لیے اربوں روپے کی سڑک کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرداری اور قبائلی نظام بذات خود ترقی کے دشمن ہیں اور بدقسمتی سے بلوچستان میں یہ عوامل بدرجہ عدم موجود ہیں، لیکن اس مخصوص صورتحال کا حامل صوبہ بلوچستان صرف پاکستان میں نہیں، مغربی چین کی بھی یہ صورتحال تھی، یعنی رقبہ بہت زیادہ اور آبادی کم، لیکن باقی دنیا میں اس عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے ملک کی ترقی یافتہ علاقوں سے وسائل بلوچستان جیسے علاقوں کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ چین نے مشرقی چین سے وسائل مغربی چین منتقل کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے، لیکن ہم نے بلوچستان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سی پیک کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی اور اس کے بارے میں ایسا تاثر دیا گیا کہ چین سے 50-60 ارب ڈالر آ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں بانٹے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ پروجیکٹس تھے یا پھر سرمایہ کاری، لیکن اس میں بھی ظلم یہ روا رکھا گیا کہ بلوچستان اور قبائلی اضلاع جیسے پسماندہ علاقوں کی بجائے ہم نے سی پیک کے اہم منصوبوں کا رخ پنجاب اور سندھ کی طرف موڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ تفریق مزید گہری ہو گئی۔ ایک طرف سی پیک کی بنیاد گوادر یعنی بلوچستان ہے، لیکن دوسری طرف وہاں کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ہمیں کیا ملا؟ سی پیک کے تحت بجلی کے اتنے منصوبے بن گئے کہ پاکستان میں بجلی سرپلس ہو گئی، لیکن گوادر میں آج بھی بجلی ایران سے آتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ گوادر کے لوگوں کو آج بھی پینے کا صاف پانی میسر نہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں کے ماہی گیروں کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کرتے، الٹا ہم نے ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دی اور باہر سے جدید ٹیکنالوجی کے ٹرالر مافیا کو وہاں شکار کی اجازت دی، جو چند گھنٹوں میں ان کے علاقوں سے مچھلی کے ٹرالر بھر کر لے جاتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا جب بھی حل نکلے گا تو وہ سیاسی طریقے سے ہی نکلے گا، لیکن ہم اسے شاید صرف طاقت کے زور سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں جو سیاسی بساط ہے، اس سے عملاً بلوچستان کے اصل سیاسی سٹیک ہولڈرز کو باہر کر دیا گیا ہے۔ ہم ان سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن بلوچستان کے حقیقی لیڈر سردار اختر مینگل، ڈاکٹر عبدالمالک، محمود خان چکزئی، مولانا فضل الرحمان کے جے یو آئی کے لیڈران، رئیسانی برادران، سردار یار محمد رند اور اسی طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے ان سب کو باہر کر کے وہاں ایک مصنوعی اسمبلی اور مصنوعی حکومت قائم کر دی ہے۔ مرکز میں بھی جو لوگ بلوچستان کے نمائندوں کے نام پہ بیٹھے ہیں، ان میں بہت کم حقیقی معنوں میں بلوچستان کے نمائندے ہیں۔ اب تو ایک نیا خطرناک رجحان یہ سامنے آیا ہے کہ ماضی میں علیحدگی پسندوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے ریاست کا ساتھ دیا، انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور الٹا ان لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جو ماضی میں دوسری طرف کھڑے تھے۔ ریاست آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے طاقت استعمال کرنی ہے یا پھر سیاست اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اگر سیاسی حل نکالنا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے ذریعے بات چیت کرنی ہے؟ ظاہر ہے سیاسی حل نکالنا ہوا تو پھر انہی لوگوں کے ذریعے بات کرنی ہوگی جن کی سیاسی حیثیت مسلمہ ہو۔ اب عمران خان نے یہ کام شاہ زین بگٹی کو وزیر بنا کر سونپ دیا، لیکن وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بیانی ہی ایسا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی کے کزن کو نہ صرف ان کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک دے، بلکہ اس مقصد کے لیے انہیں وزیر بھی بنا دے۔ دوسری طرف حالت یہ ہو کہ خود مفتی نور ولی کے اس کزن کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں، تو وہ کیسے مذاکرات کروا سکے گا؟ حالانکہ یہاں تو اصل مسئلہ مکران میں ہے یا پھر مریوں کے ہاں ہے، اور وہ لوگ کبھی شاہ زین بگٹی سے بات نہیں کریں گے۔ ایک اور حقیقت جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ہے کہ آج سے چند سال قبل بلوچستان میں صرف پاکستان کے دشمن یعنی انڈیا وغیرہ سرگرم عمل تھے، لیکن اب سی پیک کی وجہ سے چین کی دشمن بڑی طاقتیں بھی بلوچستان میں سرگرم عمل ہے۔ جب تک امریکی افواج افغانستان میں تھی اور اس کا سپلائی روٹ بلوچستان تھا تو وہاں پہ زیادہ انتشار مغربی طاقتوں کو قابل قبول نہیں تھا۔ افغانستان سے نکلنے کے بعد مغربی طاقتوں کی وہ محتاجی ختم ہو گئی ہے اور اب وہ پوری طاقت کے ساتھ بلوچستان میں انتشار پھیلانا چاہیں گی۔ ہم انڈیا کا تو نام لیتے ہیں اور یقیناً انڈین را نے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پورا زور لگا رکھا ہے، لیکن ایک اور پہلو جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے یہ ہے کہ بہت سارے بظاہر پاکستان کے دوست ممالک کو بھی گوادر کی بندرگاہ گوارا نہیں
کیونکہ اس کے فعال ہونے سے خلیجی ممالک کی بندرگاہوں کی اہمیت پر اثر پڑے گا۔ ایران نے اس مقصد کے لیے چابہار بنائی اور اس لیے انڈیا اس کے ساتھ چابہار میں بھرپور تعاون کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کلبھوشن یادیو جیسے لوگ وہاں سے پاکستان کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ اب بھی گوادر کی کامیابی سے چابہار کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ گوادر کامیاب اور چین کے لیے بلوچستان ہی روٹ بنے۔ اس لیے طالبان کی حکومت کے بعد افغانستان سے نکلنے والے بہت سارے بلوچ عسکریت پسند ایران منتقل ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کی طرح ہم ایران کا نام نہیں لیتے، بلکہ یہاں پر ایران کا ان حوالوں سے ذکر شجر ممنوعہ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو پوری سنجیدگی اور قوت کے ساتھ ایرانی قیادت کے سامنے بھی اٹھایا جائے۔ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان سے تعلقات خراب کر کے جنگی فضا بنائی جائے، لیکن ان کے سامنے جرأت کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔